السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ عوام کے تمام شکوے، شکایات، کنسرنز اور جو کسی کے ذہن میں سوال ابھر سکتا تھا یا ابھرا ان 2 سال میں، اس ہر چیز کا بہت تحمل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا. 2.5 گھنٹے کے طویل دورانیے میں وزیر اعظم عمران خان نے دل سے ایک بات کا جواب دیا. اس میں انہوں نے بہت سی اپنی خامیاں بھی تسلیم کی اور بہت سی چیزوں کو عوام کو بتایا بھی کہ یہ کچھ پہلی مرتبہ ہوا. ایک بہت دل کی بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جہانگیر ترین میرے بہت ایسے ساتھی تھے جنہوں نے پچھلے 7-8 سال میں میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا، لیکن جب شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تو عمران خان نے اس لیے انٹرفیئر نہیں کیا کہ یہ میرے دوست ہیں، بلکہ اداروں کو خود مختار کیا کہ جس کا نام آتا ہے، جو بھی ہے، آپ کیجئے تفتیش. اور ابھی فائنل رپورٹ تو نہیں آئی، مطلب جو فائنل پتہ چلے کہ ان کا کس حد تک اس میں کردار تھا یا ہے، تو وہ جب آئے گا تو آف کورس پھر دیکھیں گے. لیکن ان کی بہرحال یہ چیز تو کرسٹل کلیئر ہے، چاہے اسرائیل ایشو پر پاکستان کی پوزیشن ہو کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا جائز حق نہیں ملے گا، پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اسی طرح ان کی نو NRO پالیسی بھی بہت واضح تھی. مشرف صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب 6,000 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے اور NRO کا تحفہ دیتے گئے، تو جب NRO کے بعد جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تو 30,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ جس وقت پھر آپ کرپشن کو سوال نہیں کرتے، جب آپ کرپٹ لوگوں پر ان کو کسی فیئر میکنزم کے تحت ان سے سوال جواب نہیں ہوتا، تو وہ اور دلیر ہو کر چوری کرتے ہیں، وہ اور دلیر ہو کر کرپشن کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. آج ہم بات کریں گے ناظرین اسد عمر صاحب کی، جنہوں نے کووڈ کرائسس کے دوران NCOC کو ہیڈ بھی کیا. اور بہت عمران خان صاحب کے بعد اگر PTI میں لوگ کسی کو سیکنڈ ٹو عمران خان دیکھتے ہیں تو دیٹس آف کورس اسد عمر. اور انہوں نے بھی کل بڑا تنقیدی جائزہ لیا اپنی حکومت کا. اور یہ پہلی مرتبہ ہم پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ خوبیاں خامیاں تو ہر حکومت میں ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حکومت اس طرح حکومت میں ہوتے ہوئے، طاقت میں ہوتے ہوئے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تنقیدی جائزہ لے کر عوام کو بتائے کہ ہم میں یہ اچھی باتیں ہیں اور یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سو دیٹس اے فرسٹ ایٹ لیسٹ فار پاکستان. سو اسد عمر صاحب نے ناظرین جب ان سے سوال پوچھا، خاور گھمن صاحب نے دنیا نیوز کے توسط سے انٹرویو کیا اسد عمر صاحب کا، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں 2 سال ابھی مکمل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، تو کون سی ایسی 3 خوبیاں اور 3 خامیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کی حکومت میں رہیں ان 2 سال میں؟ تو اسد عمر صاحب نے زیادہ سوچا نہیں، جس سے ظاہر ہوا کہ وہ پہلے سے ہی ان سوالوں کے جواب جانتے تھے. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اس پر کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خوبیاں بتاتی ہوں پھر خامیاں بتاتی ہوں. خوبی نمبر 1 انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسیز بنی ہیں، جو فیصلے لیے گئے ہیں، جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں، وہ زیادہ تر غریب آدمی کو مد نظر رکھ کر لیے گئے ہیں. وہ چاہے احساس لنگر خانہ پروگرام ہو جس میں آپ نے بے گھر لوگوں کو کھانا کھلایا، یا پھر آپ نے شیلٹر ہومز کا جو پروگرام تھا کہ جس میں آپ نے بے گھر لوگوں کو چھت پرووائڈ کی. جو لوگ بیچارے سڑک پہ سوتے تھے ان کو چھت ملی پہلی مرتبہ. یعنی ایسے لوگ جن کو کبھی انکلوڈ نہیں کیا جاتا تھا ان کو سوسائٹی میں انکلوڈ کیا گیا. دوسرا جو ہے احساس نشو و نما پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ جانتے ہیں کہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے 9 اضلاع میں 33 سینٹرز لانچ کیے جا رہے ہیں، جس میں 2,21,000 ماؤں اور بچوں کو کور پرووائڈ کیا جائے گا اور پھر اس کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا. سو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھی تعلیم، سو غریب آدمی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں عمران خان کی پالیسیز. اسی طرح یہ جو 12 ارب روپے کا جو اسٹیمولس پیکج اناؤنس کیا گیا یہ کووڈ کرائسس کے دوران، سو اس سے بھی بہت مدد ملی. جو لوگوں کو 12,000 روپے فی فیملی جو دیا گیا،
اسی طرح ہیلتھ کارڈ جو ہے 7,20,000 روپے تک کی آپ کو ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، جس میں آپ 7,20,000 روپے تک کی مالیت کا علاج پورا خاندان کروا سکتا ہے. سو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا گیا. تعلیم کا بھی سنگل نیشنل کریکولم کہ امیر غریب کا بچہ ایک سا سلیبس پڑھے تاکہ یہ تفریق ختم ہو. جب نوکری کی بات آتی ہے یا کاروبار کی پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے تو اتنا فرق نہ ہو. دوسری خوبی اسد عمر صاحب نے بتائی کہ جی فارن پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی بڑی زبردست رہی ماشاءاللہ. کہاں امریکہ ڈو مور کہتا تھا اور اب وہی امریکہ پاکستان کی پرفارمنس کو اکنالج کرتا ہے کہ پاکستان نے کیسے افغان یو ایس افغان طالبان پیس ٹاک میں پاکستان نے کیسے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور کیسے پاکستان اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایون یہ اسرائیل کے ایشو پر بھی پاکستان نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، اور ساتھ ساتھ سعودیہ کے ساتھ بھی اپنے ٹرمز خراب نہیں کیے. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ. اٹس نوٹ وردی کہ عمران خان نے کل اسرائیل پر اپنی پوزیشن تو بتا دی کہ میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں باوجود اس کے کہ وہ فلسطین پر ظلم کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. مطلب سعودیہ ہو، ایران ہو، چین ہو، امریکہ ہو، پاکستان کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، جو کہ عقل مندانہ اپروچ ہے. ہمیں کسی کی وجہ سے کوئی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہاں، خود ایک فرم سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہم باطل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تیسری اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو انہوں نے بتائی کہ میرے خیال میں ہماری حکومت نے بہت اچھا کیا ہے، وہ ہے کووڈ کرائسس سے اس زبردست طریقے سے ماشاءاللہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت نمٹنا کہ آپ کو بل گیٹس اور آپ کا انٹرنیشنل میڈیا وہ سب آپ کی مثالیں دیں. جہاں یورپ کی مثال دی جائے وہاں پہ وہ پاکستان کے جس کے پاسپورٹ پہ لوگ ہنسا کرتے تھے، کبھی یہ مذاق اڑا کرتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ خاقان عباسی صاحب تھے تو کیا کیا ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور یا ایون زرداری صاحب کے دور میں آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی اہلیہ خیر سے ہار غائب ہو گیا. توشہ خانہ کی چیزیں جو ریاست کی امانت ہیں وہ اپنے بیگ میں بھر لیا کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی 6 درجے بہتری آئی ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو بہتری پبلک پرسیپشن میں آئی ہے آن این انٹرنیشنل لیول وہ تو اٹس امیزنگ، اٹس بیانڈ ورڈز ماشاءاللہ. اور اس تیسری چیز میں تو خیر ویسے تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ہے، لیکن تیسری چیز میں تو پورا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے ذہن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کا آئیڈیا ڈالا کہ کوئی ضرورت نہیں یورپ کی تقلید کرنے کی کہ وہ سب بند کر دیا انہوں نے کاروبار. تو ہم تو بھوک افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تو وظیفے لگا سکتے ہیں اپنے لوگوں کو گھر بٹھا کے کھلا سکتے ہیں، لیکن ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. سو بھوک اور بیماری کا مقابلہ اللہ کا شکر ہے پاکستان نے بڑے احسن طریقے سے اللہ کی مدد سے کیا. اس کے بعد ناظرین آتے ہیں 3 خامیوں پر جو اسد عمر صاحب نے مینشن کی. ایک انہوں نے کہا کہ میڈیا مینجمنٹ ہماری کسی کام کی نہیں رہی، ہم میڈیا مینجمنٹ میں بہت کمزور رہے. آتے ساتھ ہمارا، اور یہ ایک طرح سے فواد چودھری صاحب پہ بھی اس کا وہ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہی انفارمیشن منسٹر تھے، اور انہوں نے چونکہ آتے ساتھ چونکہ وہ بہت ووکل تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میڈیا نیڈس ٹو چینج دیئر ماڈل، اور میڈیا چینلز کو اب اپنا ماڈل امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو کئی دفعہ نا آپ کو فیصلہ لے لینا ہوتا ہے بغیر بتائے کہ ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں، بغیر لوگوں کو رب ان کیے، وداؤٹ ربنگ اٹ ان دیئر فیسز کہ ہاں دیکھا اب ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں. آپ فیصلہ لیں اور ان کو مصلحت کے تحت سمجھائیں کہ بھئی یہ ہمارا یہ سوچ ہے ہماری، اس کے تحت آئیں ہم مل کے کولیبریٹ کرتے ہیں. سو یہ اسد عمر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ میڈیا کو آتے ساتھ، کیونکہ میڈیا چینلز تو روتے سو روتے، لیکن جب آپ کا وزیر ہی کہہ دے کہ ہاں جی اب ہم دیکھ لیں گے، اب وہ پرانے ماڈلز نہیں چلیں گے، تو اس سے پھر آبویسلی ان کو رونے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وزیر ادھر فواد کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بات سمپل سی یہ ہے کہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. لیکن نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اپنی تعریفیں کروانے کے لیے جو چینلز الگ الگ سے لانچ کروا دیے تھے اور بھرتیاں کر لی تھیں، سیاسی بھرتیاں، جس طرح سرکاری اداروں میں سیاسی بھرتیاں کی تھیں، اسی طرح پرائیویٹ میڈیا چینلز بھی انہوں نے لانچ کیے تھے اپنی تعریف، اپنی تسبیحاں پرونے کے لیے. تو اس چیز کو آبویسلی کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا تھا نا. تو اس کو زیادہ احسن طریقے سے آپ کر سکتے تھے، کیونکہ عوام، اب دیکھیں میں آپ مجھے ڈیجیٹل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، آپ مجھے یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ٹویٹر پہ سنتے ہیں، فیس بک پہ سنتے ہیں، لیکن میں ٹی وی پر نہیں آتی. اگر کوئی ٹاک شو پہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں میں تب جاتی ہوں، اور تب میں پاکستان کی وائڈر آڈینس تک پہنچ سکتی ہوں.
لیکن سوشل میڈیا پر میں ایک خاص حد تک عوام تک پہنچ سکتی ہوں جو مجھے فالو کرتے ہیں. سو ٹی وی ایک ایسا میڈیم ہے کہ وہاں پر یو آر ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایون دوز پیپل who do not even know you, who don't even follow you on social media, اور وہ ان تک آپ پہنچ رہے ہیں. میرے چینل کو آپ کو یا تو سبسکرائب کرنا پڑے گا یا ویڈیو پہ کلک کرنا پڑے گا تو آپ تک پہنچے گی, یا ہو سکتے فیس بک ٹویٹر اسکرول کرتے ہوئے آ جائے, یوٹیوب آپ کو خود ریکمینڈ کرتے میری ویڈیو. لیکن ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ پورے ملک میں وہ لگا ہوا ہے, کسی نے ڈھونڈ کر نہیں وہ چینل لگانا, بس وہ چینل لگا ہوا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, تو آبویسلی اس کی رسائی عوام تک مجھ سے زیادہ ہے. سو میں جتنی مرضی حکومت کی اچھی باتیں آپ کو بتاؤں اور غلط چیزوں پر جائز تنقید کروں, صحیح چیزوں پر صحیح تعریف کروں, یہ اس کی وہ ریچ نہیں ہوگی جو الیکٹرانک میڈیا کی ہوتی ہے. سو اگر یہ حکومت زیادہ اچھے طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتی, لفافوں کو بھی کچھ جو ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح سے مینیج کرتی, تو وہ شرم کے مارے ہی فیک نیوز چلانی بند کر دیتے. سو یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اس چیز میں پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہے وہ واقعی اس کو بہتری کی ضرورت ہے. دوسری خامی جو اسد عمر صاحب نے بتائی وہ یہ تھی کہ احتساب کا نعرہ, احتساب کے بیانیے کو صحیح سیل نہیں کر سکے کہ نیب کی اگر اچھی پرفارمنس ہے یا بری پرفارمنس ہے تو اس کے ساتھ حکومت کو خود کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں شاہد خاقان عباسی صاحب اریسٹ ہوئے, نفتہ اسماعیل اریسٹ ہو گئے, تو پوری کی پوری جو حکومتی میڈیا ٹیم ہے وہ آ کر اس کا ایک طرح سے کریڈٹ لینے لگ جاتی ہے کہ بھئی دیکھا یہ ہوگا احتساب, یہ عمران خان کے احتساب کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. کچھ حد تک تو چلیں آپ ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جس میں آپ جو باتیں نیب کے کرنے کی ہیں جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر نیب کی نااہلی بھی آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے. جب نیب نالائکی دکھاتی ہے یا نیب کے پاس وسائل کی کمی اور وہ نہیں مقابلہ کر پاتی کروڑوں روپے کی فی دے کر جو مد مقابل ان کے وکلاء ہوتے ہیں, تو پھر نیب کی نالائکی آپ کے کھاتے پڑ جاتی ہے. سو یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ احتساب کا بیانیہ اس طرح سے نہیں ہم سیل کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, اور جس طرح سے عمران خان نے تو اپنا کام کر دیا کہ انہوں نے اداروں کو امپاور کر دیا, مضبوط کر دیا, ان اداروں سے انٹرفیئرنس ختم کر دی. اور آئی نو فار اے فیکٹ خواتین و حضرات, اگر عمران خان نے جہانگیر ترین کے لیے نہیں نا کوئی انٹرفیئرنس کی تو آپ یقین کریں کہ وہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا انٹرفیئرنس. یعنی جہانگیر ترین وہ سو کلوز ٹو عمران خان. اور جس طرح کل انہوں نے ایک تکلیف تھی عمران خان کی آواز میں, ان کے لہجے میں, جب انہوں نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا, اور میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کی کہ جہانگیر ترین نے واقعی دن رات محنت کی ہے. اور آج بھی میں وثوق سے کہتی ہوں کہ جتنا جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ سنسیئر تھا اور ہے, ابھی بھی عمران خان کی ٹیم, پوری ٹیم میں کوئی شخص اتنا نہ اسمارٹ ہے, نہ تیز ہے, اور نہ ہی وہ ہوتا ہے نا آپ کو تیزی بھی چاہیے ہوتی ہے, آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بڑا تیز گھوڑے کی طرح آپ کا دماغ دوڑنا چاہیے. سو جہانگیر ترین از ریئلی اسمارٹ, لیکن ایک غلطی جو انہوں نے کر دی جس کی وجہ سے عوام کے دل میں بھی شکوہ آیا اور عمران خان کے دل میں بھی, کہ جو سبسڈی کا سارا معاملہ تھا, آپ تو نئے پاکستان والے تھے نا, تو آپ کم سبسڈی لیتے, آپ کچھ انکار ہی کر دیتے, آپ کہتے چلو عوام کو مشکل نہ پڑے, پہلے جو اتنا منافع کماتے ہیں اس بار 50% کم کر لوں گا. سو اگر وہ یہ کرتے تو شاید آج وہ اس مشکل میں نہ پڑتے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں تو اس سے کہیں زیادہ سبسڈیز ملتی رہی ہیں تمام شوگر مالکان کو سمیت جہانگیر ترین کے. اور میاں صاحب کے جو پچھلا دور گزرے 2013 سے 18 کا, اس میں عمران خان کی جو دور میں ترین صاحب کو سبسڈی ملی ہے شوگر پر, اس سے کہیں زیادہ میاں صاحب کے دور میں ملی ہے. سو پوائنٹ بینگ کہ ترین صاحب اس میں ہی کوڈ ہیو میڈ ڈفرینس, جو کہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے دل میں بھی شکوہ ہے. اور آخر میں انہوں نے کہا جی کہ سب سے بڑی جو ہماری خامی رہی ہے وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک پکچر تو بہت اچھی ہوگی ملک کی ماشاءاللہ. ہم نے میں نے جیسے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو جاری خسارہ ہے وہ عمران خان کی حکومت آئی تو $20 ارب تھا اور اس وقت $3 ارب پر آ گیا. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا, یعنی نفع سے ماشاءاللہ نقصان سے ماشاءاللہ آپ نفع میں چلے گئے ہیں. اس کے باوجود اور بھی یعنی جس طرح آپ نے 5,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے ہیں, اور جس طرح سے آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہیں, موڈیز نے جس طرح سے آپ کی بڑی تعریف کی, سب کچھ اچھا ہے, لیکن یہ میکرو اکنامک پکچر عوام کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں, جو ان کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے, جو ان کے بلز ہیں, اس میں جب تک نہیں ریفلیکٹ ہوگی تب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی.
سو یہ بھی اسد عمر صاحب کا کہنا تھا کہ اس چیز میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ میکرو اکنامک پکچر سے جو ثمرات اور فوائد نیچے عوام تک منتقل ہونے چاہیے جس تیزی کے ساتھ، اس تیزی سے ہمیں ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. اور یہ بات درست ہے کہ آپ راہ چلتے زیادہ تر لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ یہی آپ کو کہیں گے، لائک جو پریڈومیننٹلی ایک عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. بے شک عمران خان ان چوروں کو پکڑ رہا ہے، لیکن ان چوروں کو پکڑنے کا ہمیں کیا فائدہ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. سو آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اسد عمر صاحب کا تجزیہ آپ کو کیسا لگا، اور اس پر بھی فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی حکومت آپ نے دیکھی ہے جو اپنا تجزیہ یوں خود کرتی ہو، اتنا بے لاگ تبصرہ اور اتنا سخت قسم کا تجزیہ اپنا ہی کر کے عوام کے سامنے رکھتی ہو. بتائیے گا ضرور، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی شرین مزاری صاحبہ نے ابھی کیا عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. مجھے جوائن کیجیے گا اب سے کچھ دیر بعد. پاکستان زندہ باد.